ان کو دشمنوں نے پکڑا تھا، پکڑ کر کیا کیا کہ آگ جلائی، جو کوئلہ تھا، کوئلہ جب بالکل جلنے لگ گیا تو اس کوئلے پر لے جا کر ان کو لٹا دیا جاتا، اس کوئلے پر اس وقت تک رکھا جاتا جب تک کہ ان کے پیٹ سے چربی پگھل کر وہ کوئلہ بوجھ نہ جاتا۔ ایسی مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں، اور برداشت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کرتے، کہتے ہیں الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے خباب کیا اتنے میں ہی ڈر گئے، کیا اتنے میں ہی پریشان ہو گئے؟ ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ تم میں سے پہلے جو لوگ تھے اگر مسلمان ہوتا اسے پکڑ کر لایا جاتا، لا کر آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، ابھی تو تمہارے ساتھ ویسا نہیں ہوا ہے۔ تم سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوتے ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیوں سے کنگھی کی جاتی، انسان کا گوشت نوچ لیا جاتا، اس کے بعد بھی وہ لوگ دین سے نہیں پھرے، وہ مصیبت بھی تم پر نہیں۔ صحابہ نے، ایک صحابی نے شکایت کی تو اللہ کے نبی صبر کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو، ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ محترم حاضرین، کیا ایسی مصیبتیں ہم پر آئی ہیں جیسے صحابہ پر آئی تھی؟ اللہ معاف فرمائے، یاد رکھیے وہ مصیبتیں ہم نے نہیں جھیلی ہیں۔ دوسری بات نعمتوں کی کریں، نعمتیں آج جن نعمتوں کو ہم کھا رہے ہیں، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، جس طرح کی ہماری لائف سٹائل ہے، سبحان اللہ صحابہ نے تو ایسی زندگی دیکھی بھی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے، کچھ تابعی تھے جو ایک بکری کا ران ڈھونڈ رہے تھے، سیرت ابن ہشام نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک بکری کی ران ڈھونڈ رہے تھے، تو لہذا یہ تابعی تھے، بڑے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ کر بلایا گیا، کہا آئیے ہماری دعوت میں شریک ہو جائیے۔ لہذا ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری کی ران رکھی گئی، جیسی ران حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھی رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے، کہنے لگے کہ مجھے تو خطرہ ہوتا ہے کہ جو نیکیاں میں نے کی کہیں اللہ ان کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، یہ نعمتیں کھا رہے ہیں، یہ نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ نے میری نیکیوں کا بدلہ نہیں دیا ہو۔ دنیا میں کہا کہ نعمتیں کھا رہے ہو، یہی تمہارا بدلہ ہے۔ یاد کرنے لگے اس صحابی کو، کسے؟ حضرت مصعب بن عمیر کو، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن عشر مبشرہ میں ہے، حضرت مصعب بن عمر عشر مبشرہ میں سے نہیں ہے، خود بڑے ہیں لیکن پھر بھی یاد کرنے لگے حضرت مصعب بن عمیر کو، کہنے لگے خدا کی قسم مجھ سے تو بہتر حضرت مصعب بن عمیر تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ان کے چہرہ غبار سے بھرا ہوا تھا، چہرے پر خون تھا، اور دفنانے کے لیے کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ جو کپڑا پہنا تھا کبھی سر پر ڈالا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر پر ڈالا جاتا سر کھل جاتے۔ ہم سے بہتر لوگ جب ایسی زندگی گزار کر چلے گئے ہیں لیکن اس کے بعد ہم کو ایسی نعمتیں مل رہی ہیں، اور سبحان اللہ مجھے تو ڈر ہے کہیں اللہ نے میری نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہ دے دے۔ اب ہماری زندگیوں پر غور کریں، کیا ہم سچ میں ایسی مصیبتوں میں ہیں؟ اللہ نے ہزاروں لاکھوں گنا اس سے بہتر زندگی ہم کو عطا کی ہے۔ نہ صحابہ جیسی مصیبتیں ہمارے پاس ہیں، نہ صحابہ جیسی تکلیفیں ہیں، بلکہ انہوں نے جو زندگی گزاری اس سے کروڑوں گنا بہتر زندگی ہے، اس کے بعد بھی ہم شکوے شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ذلیل ہیں، مسلمان رسوا ہیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے نعمتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ڈرایا کرتی۔ اسی سیرت ابن ہشام کے اندر تبوک کے موقع پر ایک قصہ نقل کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے نبی علیہ السلام تبوک کے لیے نکل گئے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے پاس سواریں نہیں تھی، تو سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یعنی اللہ کے نبی نے قافلے کو روکا تو سارے صحابہ سایہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے، سایہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ ایک ٹہنی جو درخت سے کٹ گئی تھی اس ٹہنی کو اپنے سر کے قریب رکھا اور وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا کھجور جو ان کے پاس تھا نکالا اور جو مشکیز آتا اسے نکال کر پینے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی قافلہ رکتا تو آپ گشت لگایا کرتے، دیکھتے کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا گزر حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے ہوا، دیکھ رہے ہیں کہ سخت گرمی ہے، تھوڑا سا سایہ نصیب ہے، تھوڑا سا سایہ نصیب ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو دیکھا کہ گرمی میں سایہ نصیب ہے، گرمی میں کھانے کے لیے کھجور مل گئے، سخت گرمی میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے عمر گرمی میں سایہ پائے ہو، گرمی میں پانی نصیب ہو رہا ہے، یاد رکھنا اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔
اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. جائیے اپنی زندگیوں پر غور کیجئے کہ کیسی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد بھی شکوے شکایت کرنا, اللہ کے سامنے شکوے رکھنا, اللہ کی ذات سے نا امیدی رکھنا, یا اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں بدگمان ہو جانا, اور اتنا سب کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان رسوا ہیں, ہم ذلیل ہیں, اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. یاد رکھیے اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا, کیونکہ اللہ نے جس طرح تقدیر کو لکھا ہے اللہ نے اسباب بھی لکھ کر رکھ دیے. اسباب اختیار کیجئے, اسباب اختیار کریں گے تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں ملنے والی ہے. محترم حاضرین, یہ بات ہمیں یہاں سمجھنے کی ہے کہ آخرکار اس کا علاج کیا ہے. جتنی مصیبتیں مسلمانوں پر آئی ہیں, مصیبتیں تو بے شمار ہیں اور وجوہات بھی بے شمار ہیں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ سارے وجوہات کو ذکر کروں. جیسے علاج کیا ہے, علاج تو سب سے پہلا یہی ہے کہ جب تک ہم اللہ والے نہیں بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا. یہ اللہ کا قانون ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ نے صاف کہا اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. تو لہذا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا, ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرنا, اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور حرام کاموں سے بچیں. جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے ان سے بچیں. شیطان نے کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے, ایک چھوٹی سی مثال. ایک شعر ہے, شاعر کرتا عربی کا, تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی ترک الجنان به وفوز العابدی انسیت ان اللہ اخرج آدم بذنب واحد. شیطان نے ہمیں کیسے گمراہ کر کے رکھا ہے. شاعر کہتا ہے کہ انسان تو کتنا نادان ہے کہ گناہ پر تو گناہ کرتا ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ تو گناہ پر گناہ کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرنے کے بعد جنت میں بلند درجے کی خواہش رکھتا ہے. گناہ پر گناہ کر کے جنت میں بلند درجے کی خواہش رکھتا ہے. کیا یہ تو بات بھول گیا کہ اللہ نے تیرے باپ آدم کو صرف ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نیچے اتار دیا تھا. ایک گناہ تیرے باپ نے کیا, اللہ نے جنت سے اتار دیا, اور تو ہزاروں گناہ کر کے جنت میں بلند درجے کی خواہش رکھتا ہے. یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور اللہ نے کہا ہے کہ ایک دھوکے باز ہے, تمہاری زندگیوں میں وہ دھوکہ ڈال کر رکھا ہے, لہذا یہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے. اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں, نمازوں کی پابندی کریں, اللہ سے توبہ استغفار کریں, تبھی جا کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہماری حالتوں کو بدل دے گا. محترم حاضرین, آج ہم بات کرتے ہیں جب بھی ڈنمارک کے اندر یہاں وہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیا جاتا ہے, سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ویسا کیا, تو ہم میں سے اکثر کیا ہے جذباتی ہو کر روڈوں پر نکل جاتے ہیں, لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ اس نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کتنے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر نبی کی سنت کو اپناتے, کتنے ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو اپنی روزی کو انہوں نے حلال بنا کر رکھا ہے. انہیں پرواہ نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, پرواہ اس بات سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیسے بنا کیا گیا. محترم حاضرین, ضروری ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا سہارا نہیں پکڑیں گے, اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے, حالتیں بدلنے والی نہیں ہیں. اور خاص کر جب گناہ کیا ہے معاشرے پر رائج ہو جاتے ہیں تو گناہوں کا اثر دیکھا جاتا ہے. حدیث بڑی مشہور ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا, یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ. اللہ کے نبی نے کہا, اے مہاجرین کی جماعت, 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تمہیں وہ لگ جائیں یا تم ان میں مبتلا ہو جاؤ, اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ اس گناہوں سے تم کو بچا کر رکھے. آپ نے کہا کہ جو بھی قوم فحش کاموں کو کھلم کھلا کرتی ہے, فحش چیزوں کو پرموٹ کرتی ہے, یا فحش چیزیں ان کے یہاں عام ہو جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ ایسی بیماریاں ان کے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھیں گے. جائیے آج برقعے کے حوالے سے دیکھیے, برقع پہن کر بھی جو فحش کیا جاتا ہے, اس موبائل فون کے ذریعے جو فحش پھیلا جا رہا ہے, زبانوں میں حیا ختم ہو گئی, گالی گلوچ, برا کہنا, بدتمیزی کرنا, عزت نہ کرنا, حیا کے جنازے ہم نے نکال دیے. بلکہ فحش کا کوئی ایسا درجہ نہیں بچا ہے جسے مسلمان دھیرے دھیرے نہیں اپنا رہے. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی جس قوم کے اندر فحش عام ہو جاتا ہے اللہ تعاون اور بیماری مبتلا کر دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا, جو قوم ڈنڈی مارنے لگ جائے, مال میں خرید و فروخت میں لینے دینے میں ڈنڈی مار دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر کیا ہے قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے, ایک ظالم سلطان کو مسلط کر دیتا ہے. جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی, اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتا ہے. اور اللہ کے نبی
نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی وجہ سے کبھی ایک بارش قطرہ تک نازل نہیں کرتا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج جو مسئلہ، آج جو حالت زکوٰۃ کے حوالے سے ہے ہمارے یہاں الحمدللہ، آپ کے یہاں شہر میں خاص کر گلبرگہ ضلع میں بیت المال کا نظام ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو زکوٰۃ کو اپنے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کا نظام یہ زکوٰۃ کے اندر اجتماعی ہے، جس طرح نماز اجتماعی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی عبادت ہے۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مشرکین سے لڑائی کی تھی، مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کی تھی، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو زکوٰۃ دینے کے منکر نہیں تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بس یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نبی کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ضروری ہے کہ جب بیت المال ہے وہاں پر زکوٰۃ جمع کی جائے تاکہ مسلمانوں کے اکٹھا مسائل کو حل کیا جائے، ہر آدمی اپنے طور پر زکوٰۃ نکالے۔ کتنے ایسے جن کو زکوٰۃ کے احکام و مسائل نہیں پتہ، جانوروں میں کتنی زکوٰۃ ہے، مال میں کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے بس اس گھبراہٹ سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ دیتے تو کسے دیتے ہیں؟ من مرضی کے طور پر، چاہے اسے تھوڑا دیا اسے تھوڑا دیا۔ زکوٰۃ کا نظام ہمارے یہاں پر پورے طور پر فاسد ہو چکا ہے، بلکہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اس مدرسے والے کو 10,000 دیا، اس کو 10,000 دیا، اس کو 10 دیا، گویا پیغام دے رہے ہیں کہ اب تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میں مر جاؤں گا، میری اولاد آئے گی، تب بھی تم میرے اولاد سے مانگتے رہنا۔ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو نہیں بلکہ انہیں مانگنے والا بنا رہے۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو قوم زکوٰۃ کو روک دے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اسے نہ ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی کیا ہے، ایسی مصیبتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس دین کی دعوت کو ہم نہیں پھیلائیں گے، ہماری حالتیں بدلنے والی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم علاج، پہلا علاج تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، تب تک مصیبتیں ہٹنے والی نہیں ہے۔ دوسری، ہندوستان کے تناظر میں دیکھا جائے، جیسے کہ بہت سارے علماء نے اس حوالے سے مشورے دیے ہیں، انہی باتوں کو میں نقل کر رہا ہوں کہ ملی اتحاد یہ ہماری مصیبتوں سے بچنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں، آپس میں سب مل جائیں، سارے مسلمان ملی اتحاد پیدا کریں۔ ملی اتحاد کی وجہ سے یہ مصیبتیں قدرے گراں ہم پر رک سکتی ہیں، لیکن ملی اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے اس کو ہم صف میں شامل کریں۔ اتحاد صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، عقیدہ سب کا صحیح ہوگا وہی اتحاد اسلام کو منظور ہے۔ آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے، آپ کا مسلک اپنا، ہمارا مسلک اپنا، چلیے سب مل کر ایک طاقت بنتے ہیں۔ یہ اتحاد اللہ اس کے رسول کا نہیں ہے، ملی اتحاد صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اس کے علاوہ اور ایک اہم علاج جو ہے، آج جانتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے تئیں نرم پہلو رکھتے ہیں، یا یوں کہیں کہ انصاف پسند غیر مسلم ہیں، انہیں پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے غیر مسلمانوں کو قریب کرنا، ایسے لوگوں سے مدد لینا، اور ایسے لوگوں کو کیا ہے، اسلام کے حوالے سے صحیح تعلیمات پہنچا کر اسلام کو بدنام کرنے میں جو لوگ سازشیں رچ رہے ہیں ان کے خلاف ان کی مدد لینا یہ ضروری ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا۔ کتنے ایسے غیر مسلم تھے جو انصاف پسند تھے، جو حقیقت پسند تھے، اللہ کے نبی نے ان سے سہارا لیا۔ یہ بات جانتے ہیں کہ جب دبس نبوت کا موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں سے بیزار ہو گئے، آپ کو ستایا گیا، اس قدر ستایا گیا کہ آپ دعوت نہیں کر پا رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالا گیا، آپ مکہ چھوڑ کر نکل گئے، پہنچے کہاں؟ طائف گئے۔ طائف جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اور برا برتاؤ کیا۔ جب واپس آپ مدینہ مکہ داخل ہونا چاہ رہے تھے تو حضرت زید جو آپ کے ساتھ تھے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب مکہ میں ہم داخل کیسے ہوں گے؟ ایک تو مکہ والوں نے ٹھکرایا، طائف والوں نے ٹھکرایا، ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ یہ کہ کوئی آدمی ہمیں پناہ دے، کوئی آدمی ہمیں پناہ دے، اگر کوئی پناہ دے گا تو مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خط لکھا، کسے لکھا؟ مطعم بن عدی کو، ایک کافر تھا، مطعم بن عدی کافر تھا۔ آپ نے پیغام لکھا، کہا کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، وہ ایک غیر مسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے ضرورت کے طور پر، سماجی ضرورت کے تقاضے میں اس غیر مسلم سے مدد لی۔
غیر مسلم سے مدد لی. مطعم بن عدی نے اللہ کے نبی کو بلایا, اپنے بچوں کو بلایا, اپنے بھائیوں کو بلایا, سب کو لے کر کہا کہ ہتھیار بند ہو جاؤ. سب کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہوا. بیت اللہ میں داخل ہو کر اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے, میں نے ان کو پناہ دی ہے. جس نے ان کو ہاتھ لگایا اس نے مجھے ہاتھ لگایا, جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا, میرے بچوں کو ستایا, میرے گھر والوں کو ستایا. اللہ کے نبی نے ایک غیر مسلم کی پناہ لی. اس کا اتنا بڑا احسان تھا کہ وہ مر گیا, کفر میں مر گیا, مگر اللہ کے نبی نے اس کے احسان کو نہیں بھولا. جب غزوہ بدر ہوئی, مسلمانوں کی پہلی لڑائی ہوئی, 70 قیدی مشرکین کے پکڑے گئے. اللہ کے نبی نے اس وقت مطعم بن عدی کے احسان کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء لنتنا لترکتهم له. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ مطعم بن عدی تھا, کافر تھا, مشرک تھا, جو تھا, مگر اس کا احسان ایسا تھا کہ آج اگر زندہ ہوتا اور ان گھٹیا لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا, میں بغیر کسی عوض سب کو چھوڑ دیتا. آپ نے غیر مسلم کا سہارا لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ والے آپ کو بلانے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے اپنے ایک بڑے کو بلایا. وہ کون؟ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے. حضرت عباس مشرک ہیں, کافر ہیں, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, اللہ کے نبی کے بڑے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں, یہ لوگ مجھے مدینہ لینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ کر حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے, ہم اپنی جان اور مال کو دے کر ان کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا ایسی حفاظت تم ان کی کر پاؤ گے؟ اگر اتنی طاقت ہے, ضرورت ہے تب لے جانا, ورنہ خاموش رہنا. وہ ایک احسان تھا. آپ کے چچا تھے, مشرک تھے, تو ان کا ایک احسان تھا, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی بھی احسان کا بدلہ چکایا. کیونکہ جب بدر کے موقع پر 70 لوگ پکڑے گئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں حضرت عباس کو دیکھا تو آپ نے اپنا کرتا اتار کر ان کو دیا تھا. محترم حاضرین, کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جن کا سہارا اللہ کے نبی نے سماجی ضرورت کے طور پر لیا ہے, اور یہی کام آج ہمیں بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ ابو البختری بن ہشام, غزوہ بدر کا موقع تھا, لڑائی شروع ہو گئی, مسلمان ٹوٹ پڑے, تو اللہ کے نبی نے ابو البختری بن ہشام کو دیکھا, کہا کہ جو بھی آدمی اس ابو البختری بن ہشام کو دیکھے اسے قتل نہ کرے, اسے مارے نہ. کیوں نہ مارے؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے, یہ کافر مشرک تھا, قوم کا سردار تھا, مگر کبھی اس نے آپ کو ستایا نہیں تھا, کبھی اس نے آپ کو پریشان نہیں کیا, بلکہ جو عہد و پیمان آپ کے خلاف لکھایا گیا تھا اسے پھاڑنے میں اس کی بڑی مدد تھی. محترم حاضرین, خود آپ کے چچا, سگے چچا ابو طالب کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا سہارا بنے. اللہ کے نبی کیا ہے, پوری زندگی انہوں نے مدد کی, لیکن جب انتقال ہو گئے اللہ کے نبی نے ان کا سہارا لیا. یقیناً ایسا سہارا یا ایسے غیر مسلم جو ہیں, جو انصاف پسند ہیں, ایسے لوگوں کو قریب کرنا, ان سے اپنے معاملات کو شیئر کرنا, یہ ہماری سماجی ضرورت ہے اور ایک بہترین علاج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک طبقہ ہے جس کو دلت طبقہ کہا جاتا ہے. یہ دلت طبقہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے. کیوں نہ ہم ان کو اپنے ساتھ لیں, مسائل کو مشترک کریں, مسائل کو شیئر کر کے جو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں مل کر ان کا مسائل کا مقابلہ کریں. ایک بہترین حل ہو سکتا ہے, اسے بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اب ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ تشدد پسند مزاج کے لوگ ہیں, تشدد پسند, جو مسلمانوں کو مارنے, کاٹنے, بلکہ کھلم کھلا میڈیا پر آ کر خلاف بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم جینے نہیں دیں گے. اب ایسے لوگوں سے کیسے نپٹا جائے؟ محترم حاضرین, ایسے لوگوں سے نپٹنے کے دو بہترین طریقے. پہلا طریقہ دعوت کا ہے. دعوت کے اندر قرآن و حدیث کی آیتوں میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی کہ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے, یہ دشمن بھی مسلمان ہو گئے. قرآن کی تعلیمات ایسے تشدد پسند تک پہنچائیں, قرآن کی تعلیم پہنچائیں, اللہ اس کے رسول کے دین کو پہنچائیں, یقیناً ان کے دل نرم ہو جائیں گے. دوسرا بہترین حل ایسے تشدد پسند مزاج یہ جماعتوں کے مسئلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں. کبھی بھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا ہے. اگر سامنے والا تشدد کرے, آپ بھی اس کے خلاف کریں, تو یہ لڑائی جھگڑا ایک آگ ہے, آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مکہ میں تھے, کیا انہوں نے مکہ میں رہنے کے بعد پلٹ کر کافروں پر حملہ کیا؟ نہیں, صبر کرتے تھے, بلکہ وہ کرتے ہی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے. یہاں تک کہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بہت زیادہ مایوس ہو گئے کہ مکہ کے اندر آپ کو نہ جینے دیا جا رہا تھا, نہ آپ کو دعوت کرنے دیا جا رہا تھا, نہ آپ کو کیا ہے عمل کرنے دیا جا رہا تھا, تو حضرت ابو بکر نے اپنا سامان لپیٹا اور لپیٹ کر مکہ چھوڑ کر جانے لگے. راستے میں ایک سردار ملا, اسے ابن الدغنہ کہا جاتا تھا. ابن الدغنہ نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری قوم والے مجھے ستاتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرنے
نہیں دیتے ہیں؟ ابن الدغنہ کہتا ہے مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر جس اخلاق کے آپ مالک ہیں، جتنے اچھے معاملات تجارت کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے آپ کے ہیں، آپ جیسے لوگ ہمارے معاشرے کے لیے سنگ بنیاد ہے۔ آپ جیسا آدمی اخلاق مند انسان نہ قوم سے نکل سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اخلاق ہیں جنہوں نے مشرکوں تک کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ مسلمان کی گرویدہ بنے، ایسے ہی اخلاق مسلمانوں کو اپنانے ہوں گے۔ ابھی یہ NRC CAA کا مسئلہ آیا، سارے مسلمان خوف میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات ہم بھول گئے کہ CAA ہو یا NRC ہو، یہ سب سے پہلے نبیوں کے ساتھ کی گئی، نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر کے کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب یہ لوگ آپ کے خلاف مکر کرتے تھے، یا تو آپ کو کفر پر رکھیں، یا تو آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو یہاں سے نکال کر بھگائیں۔ ساری کوششیں کی، کس کے ساتھ کی گئی؟ نبیوں کے ساتھ کی گئی، صحابہ کے ساتھ کی گئی۔ جن لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہر زمانے میں CAA یا NRC کے مسائل آئے ہیں اور لوگوں کو نکالنے کے لیے کہا گیا۔ خود جائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ کو مکہ سے نہیں نکالا گیا؟ حضرت ابراہیم کیا عراق سے نہیں نکالے گئے؟ حضرت یوسف کیا اپنی گھر سے نہیں نکالے گئے؟ حضرت یوسف کو کیا جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ یہ انبیاء ہیں جن کے ساتھ CAA اور NRC کے مسائل آ چکے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے کو تھامے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اسلام کی ایک ایسی سچی تصویر ہے جو مساوات کہیں، برابری کہیں، جی آواز آ رہی ہے؟ اسلام کی ایک ایسی سچی تصویر ہے، ایسی تصویر ہم غیر مسلمانوں کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے؟ انسان ہمیشہ ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ یہ دین کی ایسی تعلیمات ہیں جو ہر کسی کو لبھا سکتی ہیں، ایسی تعلیمات پیش کریں۔ محترم حاضرین، اسلام کیسا عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، اس کی سچی تصویر پیش کرے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت مغیرہ جب مسلمان ہونا چاہ رہے تھے تو ان کے کچھ کافر ساتھی تھے۔ حضرت مغیرہ نے کیا کیا؟ سارے اپنے کافر ساتھیوں کو قتل کر دیا اور ان کا سامان اٹھا کر سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور یہ تھوڑا سا سامان ہے جو میں نے اپنے کافر دوستوں کو مار کر ان سے لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اما الاسلام قبلنا واما المال فانه مال غدر وخیانہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جہاں تک تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، آپ کے اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں، آپ کو مسلمان مان لیتے ہیں، لیکن جو مال تم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر کے لیا ہے، یہ دھوکے کا اور یہ غداری کا مال ہے۔ اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی اپنے پارٹنر کو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اسے قتل کرے۔ یہ اسلام کی ایک سچی تصویر ہے، ایسی تصویر غیر مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے۔ حضرت خبیب کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کو سولی چڑھائی جا رہی ہے، جس گھر میں آپ کو قید کیا گیا، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ انجانے میں آپ کے پاس آ گیا، گود میں لیا اور لے کر اسے چومنے لگے، ہاتھ میں وسترا تھا۔ ماں نے دیکھا تو بچے کے لیے ماں کا کلیجہ کانپ گیا کہ کہیں حضرت خبیب اپنے موت کا بدلہ اس بچے سے نہ لیں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں خدا کی قبی خدا کی قسم، جس نبی کو ہم مانتے ہیں اس نبی نے نہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی موت کا بدلہ ایسے معصوم بچوں سے لیں۔ بچے کو چھوڑ دیا، کہا لے جاؤ تمہارا بچہ۔ یہ اسلام کی انصاف کی تصویر ہے۔ ایسی تصویر غیر مسلمانوں کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ اسلام کیسا انصاف پسند دین ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ علاج کے اندر قانون کا سہارا لینا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہماری سیاست میں انصاف نہیں ہے، لیکن قانون میں تو انصاف ہے۔ قانون کو جانیں، قانون کو سمجھیں، مسلمانوں کو قانون سکھائیں، اور قانون کے طور پر اگر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو سکتی ہے تو قانون کے اندر رہ کر، قانون کا سہارا لے کر ہم مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و گریہ زاری کرنے والا بنائے، اور جو بھی اسباب بیان کیے گئے ہیں یہ اسباب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔